السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہم صلی وسلم علی نبی الامی وعلی آل محمد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم اہدنا وسددنا۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ البقرہ آیت نمبر 84، 85 اور 86 انشاءاللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب ہم نے لیا، میثاقکم، پختہ عہد تم سے۔ کیا عہد تھا؟ لا تسفکون دماءکم، کہ تم خون نہیں بہاؤ گے، ولا تخرجون، اور نہ تم نکالو گے، انفسکم، اپنے نفسوں کو، من دیارکم، اپنے گھروں سے، ثم اقررتم، پھر تم نے اقرار کیا اس بات کا، وانتم تشہدون، اور تم تو گواہی دیتے ہو۔ ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، ثم پھر انتم تم ہؤلاء وہ لوگ ہو، تقتلون تم قتل کرتے ہو، انفسکم اپنے ہی نفسوں کو، یعنی کہ اپنوں میں سے ہی لوگوں کو، وتخرجون اور تم نکالتے ہو، فریقاً ایک گروہ کو، منکم تم میں سے، من دیارہم ان کے گھروں میں سے، تظاہرون تم چڑھائی کرتے ہو، علیہم ان پر، بالاثم گناہ کے ساتھ، والعدوان اور زیادتی کے ساتھ، وَإِن يَأْتُوكُمْ اور اگر وہ آئیں تمہارے پاس، اسارا قیدی بنا کر، تفادوہم تو تم فدیہ دے کر چھڑا لیتے ہو انہیں، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ وَهُوَ اور وہ محرم حرام تھا، حالانکہ حرام تھا، علیکم تم پر، اخراجہم ان کا نکالنا، ان کا نکالنا ہی تم پر حرام تھا۔ افتؤمنون کیا تم ایمان لاتے ہو، ببعض الکتاب کتاب کے بعض حصے پر، وتکفرون اور تم کفر کرتے ہو، ببعض بعض کا، فما جزاء تو نہیں ہے بدلہ یا جزا، من یفعل اس کے لیے جو کرے گا، ذالک یہ، منکم تم میں سے، الا سوائے، خزی فی الحیات الدنیا دنیا کی رسوائی، و یوم القیامہ اور قیامت کے دن، یردون وہ پلٹائے جائیں گے، الی اشد العذاب شدید ترین عذاب کی طرف، وما اللہ بغافل عما تعملون وہ اور ماللہ نہیں ہے اللہ سبحانہ وتعالی، بغافل غافل، اما اس سے جو، تعملون تم عمل کرتے ہو۔ اولئک یہی وہ لوگ ہیں، الذین وہ جنہوں نے، اشترا خرید لیا، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کو، بالآخرتی آخرت کے بدلے میں، فلا تو نہیں، یخفف تخفیف کی جائے گی یا کم کیا جائے گا، عنہم ان سے، العذاب عذاب کو، ولا ہم اور نہ ہی وہ، ینصرون وہ مدد دیے جائیں گے، نہ ان سے عذاب کی تخفیف ہوگی، نہ عذاب میں کمی ہوگی، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ اب ان آیات کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے تھوڑا سا اگر ہم اس کا پس منظر دیکھ لیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت یوشع بن نون کی قیادت میں فلسطین کو فتح کیا گیا، تو جو بنی اسرائیل تھے انہوں نے ایک اسلامی ریاست نہیں بنائی، ان کے 12 قبیلے تھے تو انہوں نے 12 ریاستیں بنا لیں، اتفاق نہیں تھا، محبت نہیں تھی، وہ اتفاق نہ ہونے کی وجہ سے اور نفاق کی کثرت کی وجہ سے لڑتے جھگڑتے، خون ریزیاں ہوتی، تو کرتے کیا کہ یہ اپنے ایک قبیلے کو مار دھاڑ کر باہر نکال دیتے۔ اچھا جب نکالا جاتا جس گروہ کو، وہ جب بھاگتے اور بھاگ کر جاتے تو وہ کافروں کے پاس پناہ لیتے۔ اب کافر کون تھے؟ رومنز یا اور دوسرے کافر، تو وہ کیا کرتے، وہ انہیں اپنے پاس پناہ تو دیتے لیکن غلام بنا لیتے، اور اس وقت میں غلاموں کو چونکہ بیچنے کا رواج تھا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہود سے یا بنی اسرائیل سے 4 عہد لیے۔ ایک یہ کہ ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے، دوسرا یہ کہ ایک دوسرے کو جلا وطن نہیں کرو گے، تیسرا یہ کہ ظلم و زیادتی نہیں کرو گے، اور چوتھا یہ کہ تم فدیہ دے کر اپنے بھائیوں کو چھڑواؤ گے۔ اگر تمہارے بھائی قیدی بن جائیں اور قیدی ہو کر تمہارے پاس آئیں تو تم انہیں فدیہ دے کے چھڑا لو گے۔ تو یہ کیا کرتے تھے یہود پہلے 3 احکامات تو نہیں مانتے تھے، آخری جو تھا فدیہ دے کر چھڑانے والا، یہ اس پہ عمل کرتے تھے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چونکہ وہاں پر یہود موجود تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انصار جو اسلام سے پہلے مشرک تھے،
ان کے دو قبیلے تھے، ایک قبیلہ خزرج اور دوسرا قبیلہ اوس، ان کی ہر وقت آپس میں جنگ رہتی تھی۔ اسی طرح جو یہود مدینہ تھے ان کے بھی 3 قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ اب ہوتا یہ تھا کہ یہ آپس میں تو قبیلے لڑتے، بنو قریظہ اوس کے بھی حلیف تھے، یعنی کہ جو اوس اور خزرج 2 قبیلے تھے ان میں سے یہود کیا کرتے، وہ مطلب اوس کے قبیلے کے ساتھ بنو قریظہ مل جاتا اور بنو قینقاع اور بنو نذیر کے ساتھ خزرج کے قبیلے مل جاتے۔ اب جب جنگ ہوتی تھی تو جو مشرک تھے ان کے ساتھ مل کر یہود اپنے ہی یہود بھائیوں کے خلاف جنگ کرتے اور اپنے ہی جو ہم مذہب یہودی بھائی تھے انہیں قتل بھی کرتے، ان کے گھروں کو بھی لوٹتے اور انہیں جلا وطن بھی کرتے۔ یہاں پر انہی آیات میں، اس ایک آیت میں اس ساری ڈیٹیل کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ وضاحت کر رہے ہیں، اور اینڈ پہ ایک یونیورسل ٹروتھ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اور مجھے بتا رہے ہیں کہ یہ قانون پھر سب پہ اپلائی ہوگا، یہود کے طرز عمل سے آپ کو اور مجھے سبق دیا جا رہا۔ آیت کی طرف چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، تم تو ایسے لوگ ہو کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو تم قتل کرتے تھے، وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور تم میں سے ایک فرقہ دوسرے فرقے کو ان کے گھروں سے بھی نکال دیتا، انہیں جو ہے وہ ان کے گھروں سے نکلنے پر مجبور کر دیتا۔ تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، تم گناہ اور زیادتی کے ساتھ ان پر چڑھائی کرتے۔ کیوں کہا گیا؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ کسی کو گھر سے نکالنا سب سے تکلیف دہ چیز ہے۔ جب آپ کسی کے گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں یا کوئی اپنے گھر میں پرسکون ماحول میں رہ رہا ہوتا ہے اور اسے اس گھر سے نکالا جائے تو یہ سب سے تکلیف دہ چیز ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ گھروں سے، خصوصاً گھروں سے نکالنے کی بات کی کہ تم اپنے ہی بھائیوں کو ان کے گھروں سے نکال دیتے ہو، کیونکہ گھر اگر چلا جائے، دیکھیں اگر کسی کو قتل کر دیا جائے تو وہ مر جائے گا اور بات ختم۔ قتل بھی تکلیف دہ چیز ہے لیکن قتل کے ساتھ ہی تکلیف ختم۔ لیکن اگر گھر سے بے گھر کر دیا جائے تو جس کے پاس چھت نہیں ہوگی، جس نے کھلے آسمان کے نیچے رات گزارنی، اس کے لیے آزمائشیں اور تکلیفیں زیادہ، پھر اس کی معاش کا مسئلہ، اس کی رہائش کا مسئلہ، ہر طرح کے مسائل۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ گھر سے نکالتے ہو تم اور تم ان کے ساتھ گناہ کے ساتھ ان پر چڑھائی کرتے ہو۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، پھر جب وہ تمہارے پاس قیدی بن کے آتے ہیں تو فَادُوهُمْ، تو تم انہیں فدیہ دے کر چھڑا لیتے ہو، نمائشی نیکیاں کرتے ہو۔ کرتے کیا تھے کہ جب قیدی بنا کے آتے تھے پھر چندے مانگنے شروع ہو جاتے تھے، پھر کہتے تھے اب سارے پیسے دیں تاکہ ہم اپنے بھائیوں کو چھڑائیں، اور اس لیے بھی نیکیاں کرتے تھے کہ اس میں ان کا نام بنتا تھا کہ ہاں جی یہ قبیلہ ہے، اس قبیلے نے چھڑوایا یا اس قبیلے نے قیدیوں کو آزاد کروایا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے خلاف تلوار اٹھانا ہی تمہارا سب سے بڑا گناہ ہے۔ تمہیں کرنا یہ چاہیے تھا کہ تم ان کے ساتھ رویہ پہلے ہی اچھا رکھتے، تم نے پہلے تو ان کے ساتھ زیادتی کی اور بعد میں انہی کو فدیہ دے کر چھڑا لیا، یعنی کہ تم نے پہلے 3 احکامات تو نہیں مانے جو اللہ نے دیے، آخری حکم کو تم نے مان لیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یہ ایک یونیورسل ٹروتھ آ گیا کہ کیا تم کتاب کے بعض حصے کو مانتے ہو اور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہو، یعنی تمہیں جس دین کے جس حصے میں آسانی لگتی ہے تم اس حصے کو تو اپنا لیتے ہو اور جو حصہ تمہیں مشکل لگتا ہے اسے تم چھوڑ دیتے ہو، یعنی کہ تم اپنی مرضی کی شریعت پر چلتے ہو، جو چیز تمہیں اچھی لگتی ہے تم اس پہ عمل کر لیتے ہو۔ یہی حال آج امت مسلمہ کا ہے، اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ، تو اس کا بدلہ جو بھی ایسا کرے گا منکم تم میں سے، الا خزی فی الحیات الدنیا، تو وہ دنیا کی رسوائی ہے، اور قیامت کے دن ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، قیامت کے دن وہ شدید ترین عذاب کی طرف پلٹائے جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہود سے بات کی، ان کا طرز عمل بیان کیا کہ یہود کیا کرتے تھے، قتل کرتے، اپنے بھائیوں کو نکال دیتے، اور قتل کے بارے میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ آگے جا کر سورۃ النساء میں پڑھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہاں کہتے ہیں کہ وَمَن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم، کہ جو کوئی شخص کسی مومن کو قصداً یا ارادتاً قتل کرے گا اس کی سزا پھر جہنم ہے، خالداً فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت کے آخری سے میں کہہ رہے ہیں وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو وہ عمل کرتے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مانیٹرنگ ہر وقت جاری ہے۔ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے خرید لیا۔ ہوتا ہے نا جب آپ کسی کنٹری میں جاتے ہیں تو آپ کو سارے کے سارے قانون ماننے پڑتے ہیں، اگر آپ سارے کے سارے قانون نہیں مانتے تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کو سزا دی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سزا کے طور پر کہہ رہے ہیں فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، نہ تو ان سے عذاب کو ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ اب ذرا یہود کے طرز عمل سے ہٹ کے اگر ہم اپنی طرف آئیں، اب ذرا انہی دو آیات میں اپنا جائزہ لیں کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ یہود کا طرز عمل بتا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اور مجھے کیا بتانا چاہ رہے ہیں، ذاتی زندگی ہو یا اجتماعی، ہمارا رویہ ہمارے اپنوں کے ساتھ کیسا ہے۔ آج ہمارے گھروں میں کھڑے کھڑے شوہر بیوی کو گھر سے نکل جانے کو کہہ دیتا ہے، کھڑے کھڑے بیوی کو طلاق دے دی جاتی ہے، رات کے اندھیرے میں کہہ دیا جاتا ہے جاؤ سامان لوٹ دفع ہو جاؤ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہیں کیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کسی کو گھر سے بے گھر کرنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ تکلیف کے ساتھ، زیادتی کے ساتھ کسی سے اس کا گھر لے لینا، آپ اور میں حالت جنگ میں نہیں ہیں، آپ اور میں حالت امن میں ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے ارد گرد لوگوں میں یہی رویے پائے جاتے ہیں۔ ہم کھڑے کھڑے کسی کو بھی گھر سے نکال دیتے ہیں، باپ مر گیا، یتیم بھتیجے بھتیجیوں کو وراثت سے نکال دیا جاتا ہے، بہنوں کی شادیاں ہو گئیں، بہنوں کو بھاری جہیز دے دیا جاتا ہے، وراثت ان کی ہڑپ کر لی جاتی ہے۔ یہی طرز عمل، یہی رویے آج ہم میں موجود ہیں۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو یونیورسل ٹروتھ بتایا، آپ نے اس آیت کے پورشن کو اپنے قرآن پاک میں ہائی لائٹ کرنا ہے۔ اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کیا تم دین کے اس حصے کو جس پہ چلنا آسان لگتا ہے تم کر لیتے ہو اور تم باقی کا کفر کر دیتے ہو؟ تمہیں لگتا ہے کہ سال میں حج عمرہ کرنا اچھا ہے، تمہارا کاروبار سود پہ ہے۔ اگر ایک انسان جس کا کاروبار سود پہ ہے، ایک کاروباری طبقہ ہے تو وہ سود کبھی نہیں چھوڑے گا، باقی نیکیاں کرتے رہیں گے، چیریٹی ہومز کھل گئے، یتیم خانے کھل گئے، لوگوں کے لیے دسترخوان فری کے لگ جاتے ہیں، فری کی مسجدیں بنا دی جاتی ہیں، مسجدوں کے لیے چندے دے دیے جاتے ہیں، یتیم بچیوں کی شادیاں کروا دی جاتی ہیں، لیکن کاروبار سود پر ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح جو ہمارا طبقہ ہے، مزدور کر لیں، جو سبزی فروٹ بیچتے ہیں، ہر جگہ بے ایمانی ہے، ہر جگہ ناپ تول میں کمی ہے، تو کیا ان چیزوں کا حساب نہیں ہوگا ہم سے؟ جو ہمارا گورنمنٹ کا طبقہ ہے، جو سرکاری ملازمین ہیں، انہیں یہ لگتا ہے رشوت مسٹ ہے، انہوں نے رشوت پکی کر لی، باقی سارے کام کر لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے اور میرے حجاب اور نقاب اور داڑھیوں اور اونچے پانچوں اور ٹخنوں سے اوپر شلواروں پر نہیں جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ غافل نہیں اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ اگر تم ان میں سے کچھ بھی کرو گے کہ دین کا ایک حصہ بھی چھوڑ دیا، آپ کو یاد ہوگی وہ حدیث کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ایک شخص آتا ہے، وہ کعبے کا دروازہ پکڑ کے، کعبے کی چادر پکڑ کے اور رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہا ہے، لیکن اللہ اس کی دعا کیسے سنے؟ اس حدیث میں الفاظ یہ آتے ہیں کہ جو شخص آیا اس کی چہرے سے اس کے سفر کی تھکاوٹ عیاں تھی، لیکن جب وہ اللہ سے رو رو کے مانگتا ہے، اللہ کیسے اس شخص کی دعا سنے کہ وہ جس سواری پہ آیا وہ حرام کی، وہ اس نے جو لباس پہنا وہ حرام کا، آپ سود کے کپڑوں کا کاروبار کرتے ہیں اور اس میں سے آپ احرام بیچتے ہیں، تو کیا آپ کی بخشش ہو جائے گی؟ ہم پورا سال گناہ پہ گناہ کرتے رہیں اور حج عمرے کرتے ہوئے پہلی صف میں وہاں کے شرطوں کو پیسے دے کے پہلی صف میں جا کر کھڑے ہو جائیں، پہلے طواف کے پہلے پورشن میں جا کے کھڑے ہو جائیں، تو کیا آپ کو لگتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ بخش دیں گے؟ اللہ کہہ رہا ہے کیا تم کتاب کے بعض حصے کو مانتے ہو اور بعض کا کفر کرتے ہو؟ تمہیں کیا لگتا ہے نمائشی نیکیاں کرنے سے تمہیں جنت مل جائے گی؟ ہم انشاءاللہ سورۃ البقرہ کے ہی آخری پورشن میں پڑھیں گے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم نہیں فرق کرتے، ہم اسلام کے پورے حصے پہ چلیں گے، رسولوں کی مانیں گے، اللہ کے ایک ایک حکم کی بات مانیں گے، تبھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔
کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں ہی ہمیں بتایا، سورۃ النساء کی آیت نمبر 152 ہے، اس میں آتا ہے والذین آمنوا باللہ ورسلہ ولم یفرقوا بین احد منہم اولئک سوف یؤتیہم اجورہم وکان اللہ غفورا رحیما، کہ جو اللہ پر اور اس کے تمام پیغمبروں پر ایمان لاتے ہیں وہ کسی میں کوئی فرق نہیں کرتے، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ پورا پورا ثواب دے گا۔ اللہ کی ایک ایک بات مانیں گے، اللہ کی ایک ایک حکم پر چلیں گے، ہم کبھی بھی دین پر کمپرومائز نہیں کریں گے، تبھی ہم کامیاب ہوتے ہیں۔ آپ نے اور میں نے یہ دیکھنا کہ آج میرا کیا طرز عمل ہے، کیا میں مکمل دین پر عمل کر رہی ہوں، کیا میں نمائشی نیکیاں زیادہ تو نہیں کرتی، کہیں ایسا تو نہیں کہ دنیا کی محبت غالب آ گئی ہے اور میں جہاں پر مجھے لگتا ہے کہ یہ عمل اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے وہاں تو میں پیچھے ہو جاتی ہوں، جہاں مجھے لگتا ہے لوگ بڑی واہ واہ کریں گے، سامنے جا کر تقریر ہوگی تو لوگ بڑی تعریف کریں گے تو میں وہاں کرتی ہوں۔ وہاں یہ آپ نے اور میں نے اپنا خود سے موازنہ کرنا، اپنے آپ کو خود ٹٹولنا ہے کہ میں کس جگہ پر کھڑی ہوں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عنقریب بہت سے فتنے دنیا پر ہوں گے، اور یہ جو فتنے ہوں گے وہ رات کے اندھیرے ٹکڑے کی طرح ہوں گے کہ ایک شخص صبح کے وقت تو ایمان کی حالت میں ہوگا اور شام کو وہ کافر ہو جائے گا، اور شام تک اگر وہ مومن ہوگا تو جب وہ صبح اٹھے گا تو کافر ہوگا۔ ایسا کیوں ہوگا؟ کیونکہ اس نے دنیا کے فائدے کی خاطر وہ اپنا دین بیچ دے گا، دنیا کے فائدے کی خاطر ہم دین کو بیچ دیتے ہیں، دین پر کمپرومائز کر لے گا وہ بندہ، جب وہ دین پر کمپرومائز کر لے گا تو ظاہر ہے پھر اس کے عمل ختم ہو جائیں گے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو بندہ ایسا کرے گا، جو دنیا کے فائدے کے لیے اپنے دین کو بیچ دے گا، تو پھر اس سے جہنم کے عذاب کو کم نہیں کیا جائے گا۔ ایک تو ہے نا جہنم کا عذاب ختم کر دیا جائے، اللہ کہہ رہا ہے تخفیف بھی نہیں کی جائے گی، کوئی کمی نہیں ہوگی عذاب میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ہی فرماتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انشاءاللہ جیسے جیسے ہم قرآن پاک پڑھیں گے نا تو ہمارے لیے بہت سی چیزیں کھلتی جائیں گی۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہنم والے جو ہوں گے، جہنم کے جو لوگ ہوں گے جو جہنم میں جل رہے ہوں گے، وہ جہنم کے داروغہ مالک کو کہیں گے یا مالک لیقضی علینا ربک، اے مالک ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو، تمہارا رب ہمارا فیصلہ کر دے، ہم سے اب برداشت نہیں ہو رہی، اب ہم میں ہمت ختم، اب بہت جل چکے ہم جہنم میں، اب ہمیں موت چاہیے۔ مالک کہے گا انکم ماقسون، تم تو یہیں رہنے والے ہو، تم نے تو یہیں جلنا ہے، اس کے بعد تو موت ہی نہیں ہے، تم ہمیشہ کی زندگی پا چکے تو تم یہیں جلو۔ تو پھر وہ کیا کریں گے، وہ سارے جہنم کے اور جو داروغہ ہیں ان کے پاس جائیں گے اور کیا کہیں گے ادعوا ربکم، کہ تم اپنے رب کو پکارو۔ کیا کرے رب تمہارا رب ہمارے عذاب میں ایک دن کی کمی کر دے، ایک دن کی تخفیف کر دے۔ ہوتا ہے نا کہ آپ نے 7 دن کام کیا، سنڈے چاہیے، ریسٹ چاہیے، چلو چھٹی نہ ملے، کمی ہو جائے، تو فرشتے جواب دیں گے قالوا فادعوا، وہ کہیں گے تم خود ہی پکار لو، تم خود ہی پکارو اپنے رب کو۔ آج آپ کو اور مجھے اپنے دین پر چلنا مشکل لگتا ہے، آج ہمیں مشکل لگتا ہے دین پہ سارے کے سارے دین پہ چلنا، آج ہم اپنی مرضی کی حدیثیں تعویلیں بنا کر لے لیتے ہیں اور باقی اتھینٹک احادیث کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو سوچیں آپ اور میں کہ ہمارا کیا طرز عمل ہوگا کہ جب ہم نامکمل دین کے ساتھ اللہ کے پاس جائیں گے، جب ہم نامکمل شریعت لے کر جائیں گے۔ آپ نے ایک سوٹ لیا اور بہت زیادہ فینسی برائڈل ڈریس آپ نے بنایا اور آپ نے درمیان میں ایک سوراخ رکھ دیا یا کہیں سے سوٹ کو جلا دیا، تو کیا وہ برائڈل ڈریس رہے گا؟ کیا وہ دوبارہ سے پہنا جائے گا؟ آپ اور میں یہ ساری چیزیں خود دیکھ لیں کہ اگر ایک خوبصورت سوٹ پر پیوند کاری اچھی نہیں لگتی تو آپ کے اور میرے ایمان پر، ہم پر پیوند کاری بھی اچھی نہیں لگے گی اور کبھی بھی کامیابی نصیب نہیں ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر ثابت قدمی دے، اللہم اہدنا وسددنا، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت بھی دے اور سیدھا راستہ بھی دکھائے اور ہمیں پھر اس سیدھے راستے پر استقامت بھی عطا فرمائے، ہمیں اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں کو اپنی زندگی کا شعار بنانے والا بنائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اور مجھے مکمل دین محمدی پر چلنے والا بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور جس نے